وظیفہ بڑا خاص ہے۔ یہ وظیفہ ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو نماز میں مزہ آئے، تلاوت میں مزہ آئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کوئی بھی عبادت ہے، ایک تو اس میں لطف آئے، دوسرا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ہمیشہ عادی بنائے، اور تیسرا اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کے ساتھ اٹھا کے لے جائے۔ یہ تین کاموں کے لیے یہ خاص وظیفہ ہے جو میں نے وہاں سے لیا اور وہاں اس کو کیا اور وہاں اس کی روحانیت کو پایا، کیونکہ یہ آیات اتنی ہی وہاں کے لیے ہیں اور اسی کے لیے ہیں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اب یہ لوگ ایسی مخلوق ہے، ایک چیز ذہن میں رکھیں، مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ افریقہ ہی زیادہ جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں نہیں۔ ایک تو غریب ملک ہے، دوسرا یاد رکھیں یہ جو اللہ کی غیبی مخلوق ہے نا، جنات، یہ جب بھی انسانی شکل میں آتے ہیں تو یہ ہمیشہ کالے حبشیوں کی شکل میں زیادہ آئیں گے، زیادہ غریب لوگوں کی شکل میں آتے ہیں، اور یہ انسانی شکل میں آ کر پڑھیں گے، آپ سے گفتگو کریں گے، ملیں گے۔ بعض اوقات ایسے ہمیں ملتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے دیکھنے والے کو کہ یہ انسان ہے، لیکن وہ اصل میں انسان ہے۔ اب میں ایسی جگہ پہ گیا ہوں، واللہ میں نے ایسے خود بندوں سے وہاں ملاقات کی ہے جو اصل میں انسان نہیں تھے، لیکن وہاں پہ رہ رہے ہیں اور ایسے زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ آ کر ہمارے ساتھ چپکتے تھے۔ میں جب وہاں سورہ مریم کی تلاوت نجاشی کی قبر پہ شروع کی تو کچھ لوگ، میں ان کو کہہ رہا تھا آپ سائڈ پہ ہو جائیں، تو میں سائڈ پہ تھے ان کو، لیکن ایک میرے ساتھ چپکی جا رہا۔ جب آیات کو وہ پڑھنا شروع کیا تو اور زیادہ وہ قریب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ تو میں نے یہ چیز محسوس کی کہ یہ جو آیات ہیں ان سے محبت کرنے والی ایک بڑی مخلوق ہے۔ یہ جو میں ابھی آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں، آپ کو غیبی ایک طاقت ملے گی، اور یہ ایسی غیبی طاقت ہے کہ انشاءاللہ اس آیت میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ پہلی تو بات یہ کہ قرآن اور حدیث سن کر اثر لینا چاہیے اور بے توجہی سے نہیں سننا چاہیے۔ بعض بار یہاں کوئی بندے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، میں اپنا بھی بتاتا ہوں، وہ گھڑی کو دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں مثال طور پہ، تو ایسے بندوں کو دیکھ کر میرے ذہن سے چیز نکل جاتی ہے، کیونکہ ان کی توجہ حدیث کی طرف نہیں ہوتی، قرآن کی طرف نہیں ہوتی، ہمارے سے وہ چیز اٹھا لی جاتی ہے۔ تو اس لیے ذہن میں رکھیں، جب بھی کوئی حدیث قرآن سنے توجہ سے۔ اب بادشاہ کے بارے میں کہا وَإِذَا سَمِعُوا، یہ 7ویں پارے کی پہلی آیت ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، آنسو اس لیے بہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، حق کو محسوس کر لیا۔ آپ جتنے ہیں حق کو پہچانا ہے، محسوس کیا ہے، لیکن عمل نہیں ہے اکثر ہمارے لوگوں کا۔ اب عمل کیسے آ جائے؟ وہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر اتارا، یقولون ربنا آمنا فاکتبنا، سارے اس کو پڑھے، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ یہ جملے چھوٹے سے ہیں، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، بس یہ جملہ آپ روزانہ صرف 3 بار پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ، آپ نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں، ایک بار پڑھ لیں، قرآن کھول رہے ہیں، ایک بار پڑھ لیں، ذکر کر رہے ہیں تسبیحات سے، ایک بار پہلے پڑھ لیں، بس۔ آپ حج پہ جا رہے ہیں، وہاں یہ پڑھتے رہیں، عمرے پہ پڑھتے رہیں، کوئی عبادت کر رہے ہیں، پڑھیں، 3 بار تو کم سے کم پڑھیں، زیادہ آپ جتنا چاہے پڑھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے کام فوری ہو جائیں، آپ اس کو 100 بار پڑھ کے جو دعا کریں گے اللہ قبول فرمائے گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نجاشی کی تعریف کر کے فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے جو رویا ہے قرآن سن کر، اس لیے کہ حق اس پہ ظاہر ہوا، اور اس نے یوں کہا، یہ الفاظ اس کے لیے اترے، اللہ نے اس کو کمال والا، عزت والا بنا دیا، اور جو پڑھے گا اللہ اس کو بھی اسی طرح عزت والا بنا دے۔ وہ کافروں میں رہ کے بھی تابی بن گیا، وہ کافروں میں رہ کے بھی جنتی بن گیا، وہ کافروں میں رہ کے بھی رسول اللہ نے اس کی جنازہ پڑھا دی۔ تو پتہ چلا، آپ یہ پڑھ کے دیکھیں، انشاءاللہ اس کا فیض ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔